بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیریز قسط نمبر 5، نفس کا محاسبہ اور دل کی بیداری۔ حضرت حسن بصری کا شمار ان عظیم تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار، آنسوں اور خاموش عبادت سے لوگوں کے دل بدل دیے۔ آپ ایسے عالم تھے جن کی بات سن کر انسان کو اپنا آپ چھوٹا اور رب بہت بڑا محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بہت سے لوگ دین کو جانتے تو تھے مگر اس پر عمل میں کمزوری دکھاتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت حسن بصری نے امت کو ایک بنیادی سبق دیا: اصلاح باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ نفس سب سے بڑا دشمن۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ آپ کے نزدیک نفس انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی لغزش، پھر عادت اور آخر کار دل کی سختی۔ اسی لیے آپ نفس کے محاسبے پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، مومن وہ ہے جو اپنے نفس پر حاکم ہو اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام ہو۔ روزانہ خود احتسابی کی عادت۔ حضرت حسن بصری کا معمول تھا کہ دن کے اختتام پر اپنے آپ سے سوال کرتے، آج میں نے کیا اللہ کے لیے کیا ہے؟ کہاں میں نے نفس کی بات مانی ہے؟ کون سا عمل ایسا تھا جو صرف دکھاوے کے لیے تھا؟ آپ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دنیا میں اپنا حساب خود لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دل میں خوف آخرت ہمیشہ تازہ رہتا تھا اور یہی خوف آپ کی اصلاح کا راز تھا۔ دل کی نرمی ایمان کی پہچان۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ جس دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ ایسا دل قرآن سن کر روتا ہے، کسی کی تکلیف دیکھ کر تڑپتا ہے، گناہ پر فوراً نادم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم قرآن سن کر نہیں روتے تو اپنے دل پر رو، کیونکہ آنکھ کا نہ رونا دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ کے نزدیک آنسو کمزوری نہیں تھے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی تھے۔ خاموش عبادت کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری کھلے عام عبادت کے بجائے خاموش عبادت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ عمل زیادہ بہتر ہے جسے صرف اللہ جانتا ہو۔ آپ خود راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے مگر دن میں ایسے گھل مل جاتے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص رات کو کتنا روتا ہے۔ آپ کہتے تھے، چھپا ہوا صدقہ، تنہائی کی دعا، آنسوں میں ڈوبی توبہ، یہ سب اعمال اللہ کے ہاں بہت وزنی ہوتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت۔ حضرت حسن بصری دنیا کی حقیقت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، دنیا ایک خواب ہے اور آخرت حقیقت۔ عقل مند وہ ہے جو خواب کے لیے حقیقت کو قربان نہ کرے۔ آپ لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ آج جو طاقت ہے کل نہیں رہے گی، آج جو جوانی ہے کل کمزوری بن جائے گی، آج جو سانس ہے اگلا یقینی نہیں۔ یہ سوچ انسان کو غرور سے بچاتی اور عاجزی سکھاتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام۔ حضرت حسن بصری نوجوانوں کو امت کا قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جوانی میں نیکی کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر نقش ہو جانا۔
آپ نوجوانوں کو نصیحت کرتے کہ وقت کو ضائع نہ کرو، گناہ کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کرو۔ آپ کہتے تھے کہ جو جوانی میں اللہ کا ہو جائے، اللہ اسے بڑھاپے میں ضائع نہیں کرتا۔ خاموش تقوی بلند مقام۔ حضرت حسن بصری کا تقوی شور و نمائش سے پاک تھا۔ آپ نہ لمبے دعوے کرتے نہ اپنی بزرگی کا اظہار، بلکہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ میرے گناہ جان لے تو میرے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ یہی عاجزی دراصل آپ کی سب سے بڑی بلندی تھی۔ آپ کے نزدیک اصل کامیابی لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی۔ آج کے انسان کے لیے سبق۔ آج کا انسان معلومات سے بھرا ہوا ہے مگر دل خالی ہے۔ حضرت حسن بصری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم عمل کے بغیر بوجھ ہے، عبادت اخلاص کے بغیر کھوکھلی ہے، اور زندگی آخرت کی تیاری کے بغیر خسارہ ہے۔ اگر ہم روز چند لمحے خود سے بات کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں اور اللہ کے سامنے سچے ہو جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اختتامی پیغام۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے دنیا میں مسافر بن کر رہو، کیونکہ مسافر سامان کم اور ہوش زیادہ رکھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے دل کو زندہ کریں اور اس دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ اصل کامیابی وہ دن ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔